اب مسئلہ جو میں بتا رہا تھا وہ یہ ہے، دو مسئلے میں بتاتا ہوں، ایک نماز کا، ایک وضو دوستوں کا۔ آپ سے گزارش ہے اگر یہ اکثر بیان آپ لوگوں سن کی یہ رہے ہیں شکایت بھی اور میرے یہ پاس بیان آتی ہے، پسند آئے تو ہماری چینل فضا خان استنجا گرل کر کو کے آئے، سبسکرائب ضرور پیشاب کریں۔ کر کے باہر آئے، وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ قطرہ ٹپک رہا ہے یا پیشاب کا قطرہ پھر سے نکل گیا۔ ایسے کئی لوگوں کو ہوتا ہے، پھر گئے وہ، پھر دھو کر کے آئے، پھر لگا کہ نہیں پیشاب کا قطرہ نکل رہا ہے، یہ اطمینان نہیں ہوتا کچھ لوگوں کو۔ حالانکہ استنجا کریں آپ، پورا اس میں استبرا ہے، یعنی کھانس کر کے ہو یا اٹھ کر کے بیٹھ کر کے پیر کو موڑ کے کسی بھی طرح سے آخری قطرہ نکال دیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد آپ وضو کرنے کے لیے آئے تب یہ وسوسہ آ رہا ہے۔ دوستوں آج کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل ایم ایس اظہری ری ایکشن پر۔ دوستوں مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے نماز میں غلط خیال آئیں تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس بیان کو توجہ سنیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستوں مل کر سنتے ہیں۔ پیشاب کا قطرہ نکلا، پیشاب کا قطرہ نکلا، اب کیا حکم کیا ہے آپ کے لیے؟ ایک نمبر 1 یہ وضو کا مسئلہ، اس کا بھی حکم میں بتاؤں۔ دوسرا مسئلہ سن لیں، نماز 4 رکعت ظہر کی پڑھنے کے لیے کھڑے تھے، یا 4 رکعت عصر یا عشاء کی، 2 رکعت پڑھے، تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے تھے، اب شک ہونے لگا کہ دوسری ہے کہ تیسری ہے، تیسری میں کھڑے تھے، یہ شک ہونے لگا یہ چوتھی ہوگی کہ تیسری ہوگی۔ ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ۔ نماز کا ایک مسئلہ یہ ہے، آپ وضو کا ہے، دونوں کا حکم کیا ہے اس سے میں آپ کو اپنی زندگی کے متعلق بتاؤں گا۔ پہلا والا جو مسئلہ ہے پیشاب کے قطرے کا، پہلی مرتبہ ایسا کبھی ہوا ہے تو جاؤ دھل لو۔ ایک بار ایسا ہوا کہ پیشاب کا قطرہ ٹپکا ہے یا لگ رہا ہے، جاؤ دھل کے آ جاؤ۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وضو کرنے بیٹھا ہوں، ایسا لگا کہ پیشاب کا قطرہ ٹپک گیا، جاؤ دھل کے آؤ اور اتنا حصہ جہاں کپڑے میں لگا اس کو بھی دھل لو۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا ہے، دھل لو۔ اب اس کے بعد شریعت کہتی ہے اب نہیں جانا، اس کے بعد اب وضو کے لیے اگر بیٹھو گے تمہیں لگ رہا ہے کہ پیشاب کے قطرے ٹپک رہے ہیں، ٹپکنے دو، تم پانی لے لو ایک چلو میں اور اس جگہ پر چھڑک دو، پانی وہاں پر اس کپڑے کے اوپر چھڑک دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ بعد میں اگر تمہیں وسوسہ بھی آنے لگے تو یوں سمجھ لو یہ پیشاب کا قطرہ نہیں بلکہ میرا چھڑکا ہوا پانی ہے، میرا چھڑکا ہوا پانی۔ اچھا ایسا کیوں کرایا گیا؟ شک تو ہو رہا ہے۔ سنیں فقہائے کرام نے فرمایا اے بندے تجھے عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ کس کی کرنی ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہ جو وسوسے آ رہے ہیں تجھے یہ شیطان کے ہیں۔ اگر تو بار بار اٹھ کر کے دھونے کے لیے چلا جائے گا تو بات یہ ہوگی کہ تو شیطان کی پیروی کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے۔ یہاں شریعت نے یہاں تک کہا کہ شیطان کی پیروی ہو جائے گی اگر کثرت سے تو کرنے لگ گیا۔ جب شیطان وسوسہ ڈالا اٹھ گئے، جب شیطان شک ڈالا پھر اٹھ گئے۔ بار بار اگر خیال آ رہا ہے تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں۔ پانی چھڑک لو اور کہو میں شیطان کی پیروی نہیں کروں گا، میرے مولا کی عبادت کروں گا۔ دوسرا مسئلہ نماز کا کہ جس میں اگر 3 میں 4 میں شک ہو، ایک بار ہو گیا تو چلو دوہرا لو، 2 بار ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے، جتنا یقین ہے اس کے آگے کی رکعتیں پڑھ لو۔ اب اگر بار بار ایسا شک ہوتا ہے تو فرمایا گیا اپنی نماز ویسی ہی کمپلیٹ کرو، اس لیے کہ یہ شیطان تمہیں وسوسے ڈال رہا ہے۔ اگر تم اس کے وسوسوں کی طرف جاؤ گے تو یہاں ہوگا یہ کہ تم شیطان کی پیروی میں لگ گئے۔ حقیقت میں نماز تو رحمان کی عبادت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ 2 مسئلوں سے میں تمہیں بتاؤں گا میرے عزیزو، پوری زندگی بھر شیطان اسی طرح سے کرتا ہے، تمہیں اپنے اصلی مقصد سے ڈائیورٹ کر کے کسی عام فضول چیز میں لگا دیتا ہے، فضول چیز میں لگا دیتا ہے۔ اسی لیے اب جیسے کسی نے اپنے پورے گھر کی فکر میں، اپنی جائیداد کی فکر میں پوری زندگی ختم کر دی، اسے معلوم ہی نہیں کتنے دن رہنے والا تھا، کتنی عمارتیں بنا رہا ہے، کتنی چھتیں قائم کرے گا۔ اے بندے تیری زندگی لمبی سے لمبی جاتی تو 70-80 سال کی، تو بنا ہی رہا ہے 30-40 سال کی عمر میں، بچے ہیں تیرے پاس 25-30 سال، ان 25-30 سالوں کے لیے تو نے اپنی پوری زندگی جھونک دی، صحت و طبیعت سب برباد کر ڈالی۔
لیکن جہاں 100 سال سونا ہے کہ 200 سال کہ 500 سال کہ 1000 سال ہمیں معلوم نہیں قبرستان میں کتنا سونا ہے، وہاں کے لیے بندہ ایک رات کی بھی عبادت کرنے کو تیار نہیں، ایک تسبیح گھمانے کو بھی تیار نہیں، وہاں کی عمارت تیار کرنے کو بندہ تیار نہیں۔ یہ شیطان ڈائیورٹ کر چکا ہے تمہیں، تمہاری اصلی منزل تو وہ تھی، تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں، تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، 100 برس کے پلان ہے پل کی خبر نہیں۔ تو شیطان اس طرح سے جو ہر زندگی میں ڈائیورٹ کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں ایک چیز، جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی کل ہے دنیا میں، نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی مل جائے پوری زندگی ہے، دیکھو اسی پر تو شعر و شاعری کرتا ہے، اسی پر تو پوری محبت کے نغمے گاتا ہے، اسے معلوم نہیں کتنے دن کیا یہ عائش ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال گاڑی کار بنگلہ ہو جائے یہی سب کچھ ہے۔ تقریباً انہی میں ہم سب دوڑ رہے ہیں، انہی میں ہم دوڑ رہے ہیں۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج میری عنایتوں کا دریا جوش میں ہے، میں خوب عطا کروں گا۔ لوگوں کو بلایا، ایک کوئی بندہ ایسا آ جائے جس کے لیے میں کہتا ہوں اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے لے، لکڑی لے لے، اور وہ زمین پر دائرہ کھینچتا جائے صبح فجر کے بعد۔ اب وہ دائرہ کھینچتا کھینچتا سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے تک جتنا دائرہ کھینچ لے گا وہ پوری زمین اس کے نام پہ کر دوں گا۔ دن بھر میں آپ کتنے ایکڑ کھینچ لیں گے؟ اگر فری میں مل رہا ہے تو کون چھوڑے گا؟ دائرہ کھینچنے کے لیے کہا کہ جو لکیر سے سرکل بنا لے، جتنا بنا لے گا، لیکن ٹائم ہے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک۔ اس میں سے ایک وزیر یا ایک سپاہی آگے آیا اور اس نے اپنے ہاتھ میں چھڑی لے لی، بادشاہ سلامت مجھے اجازت دے دے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اگر سورج ڈوب گیا تو پھر ایک بالشت زمین بھی نہیں دی جائے گی، یعنی 1 فٹ زمین بھی نہیں دی جائے گی۔ ہاں، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک یہاں پر دائرہ مکمل کر۔ اب وہ نکلا چھڑی لے کر کے لکیر کھینچتے۔ احمد رضا خان صاحب یہ کہتے ہیں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں وہ مصطفیٰ ہو کر۔ ان کا شعر ہے، یعنی جو خدا آسمانوں میں مستوی تھا وہ مدینے میں مصطفیٰ بن کر کے اترا ہے۔ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ اترا ہے؟ ایسا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو ہم اس کو مشرک کہتے ہیں۔ حلول کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے ہی نہیں، لیکن تم طراق سے کچھ لوگ ان کی طرف منسوب کر کے اور اس پہ بھی بڑے بڑے بیانات بھی دے جاتے ہیں۔ بیچاروں کے علم کی کمی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، امام اہل سنت فاضل بریلوی نے حلول کا عقیدہ تو چھوڑو، قبروں کے سامنے جھکنے کو منع فرمایا، قبر سے 4 قدم دور کھڑے ہونے کا حکم دیا، قبر کو چومنے سے بھی منع کیا، سجدہ تو دور کی بات ہے، چومنے سے بھی منع کیا، دور کھڑے رہے۔ عبادت ہمارے ہاں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم عظمت کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ان میں اور ہم میں فرق اتنا ہی ہے کہ وہ توحید کے نام پر نبی کو گرا دیتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہ ہمارا، ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے۔ نجدی بھی تو کرتا ہے تعظیم مرے دل سے، نجدی بھی تو کرتا ہے تعظیم، دونوں جگہ مرے دل کا مطلب سمجھ گئے نا؟ ہاں، ہوشیار لوگ ہیں، سمجھ جائیں گے۔ ابلیس نے سجدہ نہ کر کے ہمیشہ کے لیے مردود ہونا قبول کر لیا۔ اب سنو، اللہ فرماتا ہے میں تجھے وقت دیتا ہوں قیامت تک کا۔ اس نے کہا
فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، مولا میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اور جو اس راستے سے گزرے گا میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے آ کر کے اس کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تو گمراہ کرتے رہے، لیکن اللہ فرماتا ہے لَأَمْلَأَنَّ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، یعنی جہنم کو میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا، اللہ نے فرمایا۔ اب یاد رکھو میرے عزیزو، جو ابلیس کے پیچھے چلا اللہ اس سے دوزخ کو بھر دے گا۔ اب اس نے سٹارٹنگ کہاں سے کیا، شروعات کہاں سے کی؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا۔ جنت میں ہمارا اصلی گھر کہاں ہے؟ ہمارے باپ کا گھر جنت ہے، اصلی گھر وہی ہوتا ہے نا، باپ کا گھر۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، لیکن ایک بے قراری تھی، اکیلے تھے، انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کیا جو ہماری ماں ہے، حضرت حوا۔ آدم علیہ السلام جب انہیں دیکھتے ہیں حوا کو، جنت میں پیدا ہوئی عورت، عورت کہاں پیدا ہوئی ہے؟ جنت میں پیدا ہوئی ہے۔ جنت کی نعمتیں جتنی حسین ہیں، اسی لیے دنیا میں اسے حسن دیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام اس کی طرف بڑھنے لگے تو رب تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے ابھی حلال نہیں، اس کا مہر دو۔ تو مہر دینا جنتی قانون ہے، یہ جنتی قانون۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا مولا یہاں کیا مہر دوں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اولاد میں اخیر زمانے میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں آسمانوں میں احمد، ان پر 20 بار درود بھیجو تمہارا مہر ادا ہو جائے۔ آدم علیہ السلام کا مہر کیا تھا؟ درود مصطفیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اب حضرت حوا اور آدم علیہ السلام ساتھ ساتھ رہ رہے تھے، اچھے خاصے رہ رہے تھے، لیکن ایک آرڈر تھا ان کو دونوں کو، لا تقربا هذه الشجرہ، ایک درخت کی طرف اللہ نے حکم فرمایا تھا اس کے قریب مت جانا۔ وہ درخت جنت میں ہے، لیکن اللہ کی حکمت منع کیا گیا تھا قریب مت جانا اس درخت کے، اگر جاؤ گے تو پھر غلط ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا، تو وہ نہیں جاتے تھے۔ اب شیطان کا جو مقابلہ شروع ہوا انسان کو گمراہ کرنے کا، تو وہیں سے شروع ہوا۔ ابلیس جو ہے آسمانوں پر جاتا تھا اس وقت، اور فرشتوں کے بیچ اس کا آنا جانا سب لگا تھا، تو وہ جنت کے دروازے تک گیا اور دونوں کو بلا کر کے بات چیت کرنے لگا، ان کی تعریف کیا، کیا نعمتیں ہیں آپ کی، بہت خوبصورت زندگی ہے، لیکن مجھے اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ آپ کو اللہ نکال نہ دے جنت سے۔ تو گھبرا گئے، کہا کیوں نکالے گا اللہ تعالیٰ؟ کہا اس لیے کہ وہ درخت جو ہے اسی کے اندر حکمت ہے، وہ جو کھا لے گا اس کا پھل وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، نہیں کھائیں گے تو نکلنا پڑ سکتا ہے۔ اس نے ایسی پٹی پڑھائی، یعنی جس کو کہتے ہیں گمراہ کرنے کے طریقوں کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام کے پاس اس نے اس طرح کہا، آدم علیہ السلام پھر بھی منع کرتے رہے، نہیں میرے رب کا حکم ہے میں نہیں کھاؤں گا۔ لیکن بی بی حوا نے کہا آپ نہیں کھائیں گے، میں توڑ کے لاتی ہوں، میں توڑ کے لاتی ہوں، پھل کھا لیں گے دونوں۔ اللہ نے قریب جانے سے منع کیا، کھانے سے منع تھوڑی نہ کیا، یہ بھی شیطان کی دلیل تھی، شیطان کی دلیل۔ کچھ لوگوں کے پاس ابھی ایسی منطق ہوتی ہے، لفظوں کی منطق، یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا، مقصد کیا ہے اس کا وہ تو پتہ ہے۔ تو حضرت حوا نے کہا میں توڑ کر کے لاتی ہوں، وہ توڑ کر کے لے بھی آئی۔ وہ کس چیز کا پھل تھا واللہ عالم، درخت سے پھل لے کر کے آئی، آدم علیہ السلام نے آدھا کھا لیا، وہ بھی آدھا کھا لی، جیسے کھائے ان کے کپڑے اتر گئے، جنت میں ہی سے لباس اتر گیا پورا۔ وہ گھبرائے بہت زیادہ، شیطان اپنا کام کر چکا تھا، وہ چلا گیا۔ تو وہاں تو درخت تھے جنت کے، ان درختوں سے انہوں نے پتے لیے اور اپنے جسم کو چھپایا، درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا۔ اتنی ہی دیر گزری تھی، قہار و جبار خدا کا اعلان ہو گیا، اہبطوا منہا جمیعا، اس جنت سے تم سب کے سب نکل جاؤ، زمین میں جاؤ۔
اللہ کا حکم تھا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہی تھے، لیکن حکم جمع کے لیے سب کے سب نکل جاؤ۔ تفسیر میں فرمایا تھے تو دو ہی، لیکن اللہ فرمایا تم سب کے سب نکل جاؤ۔ حکم کا مطلب مفسرین فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں جتنی اولاد تھی سب سے کہا گیا سب نکل کے جاؤ۔ سب کو حکم تھا کہ سب نیچے آؤ۔ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ جگہ اتارا۔ جنت سے جو چیزیں اتاری گئی تھی، 2 درخت جنہوں نے پتے دیے تھے، اور بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ ایک سانپ تھا، ایک مور تھا، ان کو بھی اتار دیا گیا مدد کرنے کی وجہ سے۔ یہ بڑے خوبصورت جانور تھے، ان کو بھی سزا کے طور پر اتار دیا گیا، سب کو الگ الگ۔ حضرت بی بی حوا کو جدہ میں، جو سعودی عرب کا ایک شہر ہے، جدہ کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ عربی میں دادی کو کہتے ہیں۔ ورڈ کا جو میننگ ہے جدہ کا مطلب دادی، شہر کا نام ہی دادی ہے کیونکہ پوری دنیا کی دادی وہاں اتری تھی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا، سب کو الگ الگ، ایک درخت کو ادھر ایک درخت کو ادھر، اور آپس میں سب کے دشمنیاں بھی ڈال دی گئیں۔ ابلیس کو بھی بھیج دیا گیا، اب اس کے بعد اس کو وہاں جانے پر پابندی لگا دی گئی، اب تو جنت کے قریب بھی نہیں آئے گا، فرشتوں کے بیچ میں بھی نہیں آئے گا۔ اب جب بھی وہ جانے کی کوشش کرتا ہے فرشتے اس سے مار کے بھیجتے ہیں۔ جو تارا ٹوٹنے کی جو چیزیں نظر آتی ہیں اس کو کہا گیا ہے یہ جو ستارہ ٹوٹنا شہاب ثاقب ہے، یہ فرشتوں کی مار ہے، جو شیطان اوپر جانے لگتا ہے تو اسے مار کے بھیجتے ہیں۔ کیوں جاتا ہے وہ بھی میں بتاؤں۔ وہ اپنے مریدوں کو کچھ خبریں لے کر آنے کے لیے جاتا ہے۔ اس کے جو بابا لوگ ہیں، جوتش لوگ ہیں، چٹی والے بھی ہیں، وہ ابلیس جاتا ہے، سن کر کے آتا ہے۔ فرشتوں کے درمیان بات چیت جو ہو رہی ہوتی ہے نا، اللہ کے احکام بندوں میں ابھی کیا کیا ہونے والا ہے، تو یہ جا کے چوری کرنے جاتا ہے۔ تو فرشتے وہاں سے مار کے بھیجتے ہیں، پھر بھی آدھا سن لیتا ہے اور آدھا اپنی طرف سے ملا کر کے جوتشوں کو بتاتا ہے، نجومیوں کو بتاتا ہے۔ اور جو سفلی لوگ ہیں، سفلی عمل کرتے ہیں، جو ابلیس کو راضی کرتے ہیں، سفلی، سلفی نہیں، سلفی ایک الگ چیز ہے، سیلفی بھی نہیں، سیلفی ایک موبائل کی چیز ہے، اور سلفی ایک جماعت ہے۔ اہل حدیث حضرات اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، میں سفلی بول رہا ہوں، ہاں سب میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے۔ تو سفلی جو شیطان کو راضی کرنے کے لیے گندی گندی چیزیں کرتے ہیں، ان کو لا کر کے خبریں دیتا ہے۔ تو ابلیس کا جانا آنا اس وقت سے بند کر دیا گیا تھا۔ اب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات نہیں ہوئی، کتنے سال تک؟ 350 سال تک۔ آدم علیہ السلام روتے رہے روتے رہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں رونے والوں میں آدم علیہ السلام کا نام آتا ہے، سب سے زیادہ رونے والوں میں انبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، لیکن وہ اللہ کی یاد میں اور اپنی توبہ کے لیے روتے رہے۔ لیکن سارے نبیوں میں میرے مصطفیٰ کا رونا اور تھا، وہ کس لیے؟ وہ صرف اپنی غریب امت کے لیے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ میرے آقا نے بھی رویا لیکن اپنی امت کے لیے۔ اب 350 سال کے بعد، اب میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں، 350 سال کے بعد آدم علیہ السلام کو ایک بات یاد آئی کہ جب ان کی روح ڈالی گئی تھی جسم میں تو آنکھیں جیسے کھلی، آسمان کے ہر دروازے پر، جنت کی ہر دیوار پر انہوں نے ایک نام دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہاں پر احمد ہے۔ حضور کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہر جگہ انہوں نے دیکھا تھا۔ آدم علیہ السلام نے 350 سال کے بعد یوں عرض کیا، اے مولا، جو نام تجھے سب سے زیادہ پسند ہے، جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے، اس کے وسیلے سے عرض کرتا ہوں میری توبہ قبول فرما۔ قرآن میں بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے فوراً اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، ہے صفی اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، میرے آقا سے جو دور ہوا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دوزخ میں جائے گا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توبہ قبول ہوئی. جبرائیل امین علیہ السلام آئے, بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی. اب آپ کو حکم دیا جاتا ہے. آدم علیہ السلام جب آئے تھے تو جبرائیل علیہ السلام خود ہی ان کو یہاں کی کھیتی باڑی اور کام کاج سکھا کر گئے تھے. جنت کے 3 دانے لا کر کے دیے تھے, یعنی ایک گیہوں کا دانہ اور ایک کوئی دانہ, یہ 3 دانے وہ اتنے بڑے بڑے تھے دانے, جنت سے لائے گئے تھے, اور وہ بو کر کے اس کی کھیتی اور اس کی فصل اگا کر کھانے پینے کے طریقے ساری چیزیں آدم علیہ السلام کو وہ دے کر کے گئے تھے. اور یہ روایت میں ملتا ہے جنت کا آیا ہوا دانہ بہت بڑا تھا, اور پہلے کے دور میں اناج بڑے ہوتے ہوتے چھوٹے چھوٹے اس میں ایولیوشن ہوا ہے. اب جو گیہوں کا دانہ ہے وہ پکڑنے میں بھی نہیں ملتا. فرمایا گیا کہ جیسے جیسے انسانوں کے گناہ بڑھتے ہیں اناج گھٹتا جاتا ہے, یعنی ان چیزوں کی مقدار میں کمی آنے لگ جاتی ہے. یہ آخری دور میں گیہوں تو گیہوں, انسانوں کے قد بھی چھوٹے ہو جائیں گے. پہلے لوگ 8-8 10-10 فٹ کے ہوتے تھے, اور آدم علیہ السلام کی ہائٹ تو 60 فٹ کی تھی. 60 فٹ اتنی لمبی بتائی گئی ہے. تو پہلے کے دور کے بعد یہ جو گھٹتی ہوئی آئی ہے. لیکن ایک بات پھر میں بتا دوں, کوئی کنفیوز نہ ہو, اس تھیوری پہ نہ چلے جائے کہ انسان اب بدل گیا. نہیں, انسان ہی تھا, انسان ہی ہے آج بھی. پہلے یہ اور بات ہے کہ ہائٹ بڑی تھی, جسم بڑا تھا, لیکن زمانے کے مرور ایام کے ساتھ ساتھ انسانوں کی ہائٹ کم ہوتی رہی. اور میرے آقا نے فرمایا قیامت کے قریب یہ لوگوں کے قد بھی کم ہوتے چلے جائیں گے. اب قریب اور قیامت کے ناٹے لوگ ہی رہیں گے. ہاں, اور یاجوج ماجوج کی جو شکل بتائی گئی وہ بھی بہت چھوٹی چھوٹی قد کے ہوں گے, جیسے چائنیز ہوتے ہیں. ہاں, ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی, جیسی ان کی شکل ہے, لال رنگ کے ہوں گے, یہی شکل بتائی گئی ہے. اور پوری دنیا گھومیں گے, ہر چیز کھا جائیں گے جیسے چائنیز کھاتے ہیں. ہاں, یہ اس لیے بھی میں بول رہا ہوں کہ بعض جو دانشور ہیں, ایک امریکہ کے بڑے ڈاکٹر ہیں, انہوں نے کہا میری تحقیق کے مطابق یاجوج ماجوج آ گئے, وہ چائنیز ہی ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ تعداد بھی ان کی ہے, اور سب سے زیادہ دنیا میں پھیلے بھی وہی ہیں, اور ہر چیز, ہر کیڑا مکوڑا سب کھاتے بھی وہی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. یاجوج ماجوج یہ قوم ہے, وہ آئے گی, لیکن وہ اتنے سالوں تک چائنا کی طرح جیتی نہیں رہے گی. ہاں, وہ فساد مچائیں گے, لیکن چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں ایک کیڑا پیدا کرے گا. کوئی وائرس ہوگا اس زمانے کا, کوئی کورونا آئے گا, اور اس سے وہ ایک ساتھ پورے کے پورے ہلاک ہو جائیں گے. اور جو ڈاکٹر صاحب امریکہ کے جو میں کہہ رہا ہوں, وہ بڑے دانشور ہیں, مسلم اسکالر ہیں. ان کی تھیوری کے حساب سے انہوں نے جو کہا یاجوج ماجوج یہ چائنیز ہی ہیں, اس اعتبار سے شاید کورونا بھی چائنا میں آیا, ان کے اور یقین ہو گیا ہوگا, ان کو اور یقین ہو گیا ہوگا کہ حدیث میں جو کہا گیا, اچھا یہ جو وائرس آیا یہ گردن میں ہی زیادہ پکڑتا تھا, ان کو اور زیادہ یقین ہو گیا ہوگا. لیکن یقین ان کو اس وقت فیل ہو جانا چاہیے کہ یہ چائنیز مرے زیادہ نہیں ہے, لیکن یاجوج ماجوج پوری کی پوری قوم ختم ہو جائے گی. بہرحال بات ادھر ادھر نہ جائے, قد جو ہے کم ہوتا چلا جائے گا قیامت کے قریب. آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خلقت کا یہ پورا واقعہ آج سورۃ الاعراف میں ہم نے ملاحظہ کیا ہے. اللہ کریم ہم سب کو قرآن عظیم کی ہر آیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حکم یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ واقعہ بیان کیوں کیا گیا, اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ شیطان آج بھی ہے جو دور سے تمہیں دیکھ رہا ہے. کہیں جیسے تمہارے باپ اور تمہاری ماں کو اس نے جنت سے نکالا تھا, ایسے ہی دنیا میں تمہیں اللہ اس کی رسول کی رضا سے باہر نہ کر دے. تم ہمیشہ الرٹ رہو, اس کے کسی داؤ کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہ دینا. ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا, ہم جنت سے آئے تھے, ہم جنت میں ہی جائیں گے انشاءاللہ, اور ہمارا وہی وطن ہے. اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو روتا ہوا دنیا سے آیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری روحیں جنت میں تھی, اور جب اپنا اصلی گاؤں چھوٹتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے بچہ. اور شاعر نے کہا ہے اب ایسی زندگی گزار کہ جانے کے وقت سب رو رہے ہوں اور تیرے لبوں پر مسکراہٹ ہو. کیوں؟ اس خوشی سے تم مسکراتے ہوئے جاؤ کہ اپنے اصلی وطن جا رہا ہوں, اپنے گاؤں جا رہا ہوں, اور ہمارے باپ کے گھر جا رہا ہوں.
اللہ ایک جگہ کا نام ہے جس کے نام سے پوری سورہ ہو گئی. جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک جگہ ہے جس کو اعراف کہا گیا ہے اور ان کا تذکرہ آیا ہے. منادا اصحاب الاعراف، اعراف والے پکاریں گے، جنتیوں کو بھی پکاریں گے، جہنمیوں کو بھی. وہاں پر اس سورہ میں دونوں لوگوں کا ذکر ہے. پہلے جنتی لوگ آواز دے کر بلائیں گے، ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، یعنی جنت والے جو ہے دوزخ والوں کو پکار کر کے کہیں گے کیا؟ ان قد وجدنا ربنا حقا وعدنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. جنت والے یہ کہیں گے ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو پورا کر دیا، ہمیں جنت دے دیا. تمہارا خدا جو تم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی وہ وعدہ پورا دیکھ لیا؟ جہنمیوں کو پکار کر کہیں گے کون؟ جنتی. اور اس دن جنت میں جانے والے یہ پکاریں گے اللہ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا جنت دینے کا وہ ہمیں پورا کر کے دکھایا. تو دوزخی سنیں گے جنتیوں کی باتیں اور وہ کیا کہیں گے؟ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. کہیں گے اے جنتیو ہمارے اوپر بھی وہ تھوڑا سا پانی دے دو جو تم پی رہے ہو، یا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ دے دو جنت کے. کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین. پھر جنتی کہیں گے یہ جنت کی نعمتیں کافروں پر حرام ہیں، اللہ نہیں دے گا. تو جنتیوں کا اور دوزخیوں کا جو مکالمہ ہے وہ اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے. عزیزان گرامی وقار، یہ بیان کرنا آسان ہے، ہمارا اور آپ کا شمار کس میں ہے یہ اسی دن پتہ چلے گا، اسی دن پتہ چلے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں قیامت کے دن جس کے نام کا یہ اعلان ہو گیا کہ فلاں کا بیٹا جنت میں جا رہا ہے، اس سے بڑی خوشی اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اسے پروانہ مل گیا. ہم نے سنا ہے یہاں پر لوگ امریکن ایمبیسی کے پاس بہت بھیڑ لگائے رہتے ہیں، اور جب کسی کا ویزا گرانٹ ہوتا ہے تو باہر سنا ہے اس کے پٹاخے اڑتے ہیں، اچھل کود ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے اس کو جنت میں جا رہا ہے. اور ایک بار دیکھا بھی سڑک پر پورے رشتہ دار سب پٹاخے اڑا رہے، ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بڑی نعمت اس کو مل گئی. آپ بھی جا کر یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں. جس کو ویزا ملتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے دنیا جنت ہے. اب آپ اندازہ کریں جائے گا تو کیا ہوگا، تھوڑا سا سیٹل ہونے کی کوشش کرے گا، اس سے زیادہ کیا ہے. تو جب قیامت کے دن جس کو ہمیشہ کی جنت سنائی جا رہی ہوگی اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ کہاں ہے، وہ کتنا خوش ہوگا اس دن. اللہ کریم ہمیں جنتیوں میں شمار فرمائے. میرے عزیزو، اسی سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے خلق آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر بھی فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم خلقناکم ثم صورناکم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. ہم نے تم کو پیدا کیا اور بہترین صورت دی. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. پھر ہم نے تمام فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. یہ واقعہ بارہا آپ نے سنا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، ایک ترتیب ہے اس میں. زمین کی مختلف جگہوں کی مٹی اٹھائی گئی، ہر جگہ کی مٹی اٹھائی گئی اور گوندھا گیا، اور اس کو جنتی پانی سے گوندا گیا، اور پھر اس کو جو شکل دی وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے. انسان کی جو شکل ہے وہ کسی اور کو نہیں دی گئی ہے. اچھا ایک بات میں آپ کو بہت نقطے کی بتاؤں. یہ جو شکل ہے نا ہماری، آپ کی، میری، سارے انسانوں کی، دوزخیوں کو جب ڈالا جائے گا دوزخ میں اس شکل کے ساتھ نہیں ڈالا جائے گا. یہ شکل اللہ کو پسند ہے.
آپ کو میں بتاؤں اس شکل کے ساتھ کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. جہنمی کی شکل ہی الگ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی کی شکل کہ اگر وہ بیٹھ جائے مکہ اور مدینے کے درمیان جو مسافت ہے وہ پوری گھیر لے گا, یعنی 450 کلومیٹر کا چوڑا ہوگا. 425 کلومیٹر مکہ اور مدینے کے درمیان ہے. حضور فرماتے ہیں ایک جہنمی اتنا چوڑا ہوگا, اتنا بڑا اونچا ہوگا. عذاب بھی تو چکنا ہے, یہ چھوٹے جسم کو کیا عذاب ہو, بڑا بنایا جائے گا اور اس کو عذاب چکھایا جائے گا. اس کے کانوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک ایک پہاڑ کے برابر تو ایک کان ہوں گے اس کے. شکل بہت الگ ہوگی دوزخ میں جانے کی. اب ایک بہت نفیس بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں, کیا ہی عمدہ بات کہی مفسرین نے کہ آخر اس شکل میں کیوں نہیں ڈالا جا رہا ہے. فرمایا گیا اس لیے کہ اللہ کے محبوب کی بھی یہی شکل ہے, اور اللہ اپنے محبوب کے مثل شکل کو دوزخ میں ڈالنا نہیں چاہتا. شکل بدل دی جائے گی. لیکن میرے عزیزو ایک بات خلقت آدم کو ذکر کرنا ہے تو یہاں ایک چھوٹی سی بات ایولیوشن کے متعلق بھی عرض کر دوں. ڈاروینزم آپ کو پتہ ہے, ایک سائنٹسٹ ہے جس نے ایک تھیوری لوگوں کے سامنے پیش کی, اور کچھ انت بھگت ہیں آنکھ بند کر کے یقین کرتے ہیں کہ ہم بندر کے بچے ہیں. ہاں ترقی کرتے کرتے اب یہ انسان ہو گئے, اور اس پر ان کا ایسا یقین ہے کہ پہلے جو تھے بندر تھے, اور بندر سے پیدا ہو کر کے, یہ پڑھا ہوگا نا اپنے سائنس میں, تاریخ میں, ہسٹری میں کہیں تو پڑھا ہوگا ڈاروین کا نظریہ. ڈاروین کتنے سال پرانا ہے, لیکن اس کے نظریے کو آج پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا. یہ اور بات ہے کہ اس کا نظریہ ابھی باطل بھی قرار دیا بعض لوگوں نے, اس کو انکار بھی کر دیا گیا ہے. امریکہ کے بڑے بڑے سینئر اداروں کے اندر اس نظریے کو باطل بھی قرار دیا جا رہا ہے. لیکن آج ہمارے ملک میں بھی اور کئی جگہوں پر اس پر لوگ جمے ہوئے ہیں کہ نہیں بندر کی اولاد ہے. پہلی بات تو جواب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم آدم کی اولاد ہیں. ہم کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی. بندر والوں کو میں کہتا ہوں, پوچھتا ہوں کہ ایک بار ایولیوشن ہوا, یعنی بندر تھا ان کا دادا, اور اولاد جو ہے بڑھتے 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 انسانوں کی طرح ہو گئی, تو یہ پروسیس کنٹینیو کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یعنی ایک ہی بار بندر سے انسان پیدا ہو گیا, اب انسان سے گھوڑا کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ اب انسان سے کوئی کتا بھی ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس تھیوری کو انہوں نے آج تک پیش نہیں کیا, وہ بھی بغیر دیکھے اس پر یقین کرتے ہیں. یہ بات میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں, بڑے تمطراق سے کچھ ایتھیسٹ بھی اس طرح کے سوالات کرتے ہیں, ملحد لوگ, ناستک لوگ, جن کو دین دھرم سے کوئی تعلق نہیں, لیکن سائنس ان کا خدا ہے, سائنس کی ہر بات کو مانتے ہیں. سائنس نے ان کو کہا ہے, یا ایک سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ بندر کی تھے پہلے تمہارے پروج, اور بڑھتے بڑھتے پھر یہ انسان کی شکل ہو گئی, دم غائب ہو گئی, یا پھر جیسے جیسے یہ ترقی یافتہ بندر ہے ان کے نظریے کے مطابق. نہ انہوں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا, ایولیوشن ہوتے ہوئے دیکھا ہے, بندر سے یہ ہوتے ہوئے دیکھا, لیکن کسی کی بات مان رہے ہیں. ان ظالموں سے میں یہ پوچھتا ہوں, تم بھی آنکھ بند کر کے ایک سائنسدان کی بات کو مان لیتے ہو, اور پھر ہم سے پوچھتے ہو کہ جنت اور دوزخ کہاں ہے اور اللہ کہاں ہے. ہم نے بھی محمد الرسول اللہ کی بات آنکھ بند کر کے تسلیم کی. فرق کیا ہے؟ ہمارے اوپر وہ یہ بلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے, مسلمانوں نے کچھ دیکھا نہیں, جنت دیکھا نہیں, دوزخ دیکھا نہیں, لیکن مان رہے ہیں. تم نے کون سے تمہارے پروجوں کو دیکھا کہ بندر تھے؟ نہیں دیکھا, لیکن مان رہے ہیں. بہت سارے نظریے ایسے ہیں. ابھی آپ سے میں سوال کرتا ہوں, دنیا اسکوائر ہے یا گول ہے؟ پرتھوی, زمین گول ہے؟ سب مانتے ہیں. کون کون جا کر دیکھا ہے؟ دیکھا کوئی نہیں ہے, لیکن مان رہے ہیں. جنہوں نے دیکھا وہ سائنسدان لوگ ہیں,
یا انہوں نے سیٹلائٹ کے ذریعے سے مشاہدہ کیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ زمین راؤنڈ ہے، گول ہے. اب اس کی بات پر یقین ہے، اس کے آلے پر، اس کی مشین پر یقین ہے، باقی پریکٹیکلی دیکھنے کے لیے ابھی کچھ ہے نہیں ہمارے پاس. کہاں جا کر کے دیکھیں گے کہ راؤنڈ ہے کہ اسکوائر ہے، کیسی ہے؟ لیکن مان رہے ہیں آپ. فرق اتنا ہی ہے، وہ ظالم بھی آنکھ بند کر کے مانتے ہیں سائنس کی بات کو، لیکن الحمدللہ ہم اس محمد الرسول اللہ کی بات کو جب مانتے ہیں جو اللہ کا سب سے محبوب نبی ہے، اور ایسی خبریں اس رسول نے ہمیں دی ہیں جو 1400 سال کے بعد وقوع پذیر ہو رہی ہیں، تو کیوں ہم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو یقین نہ کریں؟ میرے عزیزو، بہت ساری باتیں ہیں. میں یہاں پر آپ کو رک کر کے اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ بندر کی اولاد ہونا کبھی یہ ثابت نہیں کر سکتے. ہم نے کسی سے پوچھا تھا تو کہتے ہیں ہڈیاں فلاں فلاں دونوں سیم دکھتی ہیں اس لیے. ارے مینڈک کی بھی سیم دکھتی ہیں، آپ دیکھیں. اور آپریشن کے لیے اکثر جو پریکٹس کے لیے میڈیکل لیب وغیرہ میں مینڈک کو استعمال کیا جاتا ہے، چوہے کو استعمال کیا جاتا ہے. تو کیا صرف 2 پیر ہو جانا، 2 ہاتھ ہو جانا، یا پھر ریڑھ کی ہڈی ہونا یہ سیم ہونے کی علامت ہے؟ نہیں، بلکہ انسان ہی ہے، انسان ہی سے پیدا ہوا ہے، اور اس سے بھی انسان ہی پیدا ہوگا، اس سے بھی انسان ہی پیدا ہوگا. آپ اگر وہ تھیوری مانتے ہیں، ایولیوشن کی تھیوری جو کہتے ہیں کہ پہلے کچھ تھا ابھی کچھ اور ہے اور بعد میں کچھ اور ہو جائے گا، اس کو ہم نہیں مانتے. یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے. اب سنیے، آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے پورا جسم بنایا، اور جب وہ جسم بن گیا تو اس پر بارش برسائی گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ایسے اس کو پکا کر دیا جیسے مٹکا بجتا ہے، ٹک 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 کی آواز. اس طرح آواز آتی تھی پورے پتلے سے، بجنے والی مٹی جس کو کہا گیا ہے. اس کے بعد پھر اس میں روح ڈالنے کا وقت آیا تو روح ڈال دی گئی، لیکن روایات میں یہ ملتا ہے کہ روح نکل کر باہر آ گئی. روح چونکہ ایک نور ہے، اللہ کا حکم ہے. اس کے بعد روح سے پوچھا گیا تو روح نے کہا اندر اندھیرا بہت ہے جسم کے اندر. تو پھر رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا، اپنے رسول کے نور کو رکھا. پھر روح ڈالی گئی، روح قرار پائی. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اور پہلا جملہ ان کی زبان سے نکلا الحمدللہ. سب سے پہلا جملہ زبان سے کیا نکلا؟ الحمدللہ. دیکھو اللہ کے کلام قرآن کی ابتدا بھی کہاں سے ہو رہی ہے؟ کہاں سے ہے؟ الحمدللہ. یہ الحمدللہ کا بہت بڑا مقام ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکیں گے. اللہ نے اپنے کلام کی ابتدا الحمد سے کی. انسان کی زبان کا پہلا کلمہ بھی کہاں سے ہوا ہے؟ الحمدللہ. آپ کی نمازیں بھی جو شروع ہوتی ہیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں. اب آپ کو میں یہ بات بھی بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر دعائیں بھی جو آپ کو سکھائی ہیں نا، وہ سب الحمدللہ سے اکثر ہے. کھانے کے بعد جو دعا کرنا ہے کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا. سو کر کے اٹھنے کے بعد بھی آپ کو دعا کرنا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ارے رفع حاجت سے باہر آئیں گے استنجا سے تو دعا کرنا ہے آپ کو الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. کپڑے پہننے کے وقت دعا ہے، ہر جگہ الحمدللہ کا ذکر سب سے زیادہ ہے. آدم علیہ السلام جب روح کے ساتھ کھڑے ہوئے، ایک حسین و جمیل صورت تھی آدم علیہ السلام، بہت خوبصورت تھے. فرشتے دیکھنے کے لیے آنے لگے، جگہ پورا مجمع لگ گیا فرشتوں کا کہ ایک نئی مخلوق بنی ہے. پھر اللہ نے فرمایا اس کو میں زمین میں اپنا نائب بناؤں گا، اپنا خلیفہ. اور انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے. گھروں میں لائٹنگ ہو رہی ہے، قمقمے لگائے جا رہے ہیں، چھوٹے سے بچوں کے ہاتھوں میں ننھے سے جھنڈے ہیں، اور ہر جگہ چراغاں ہیں.
گھروں میں جس کی جتنی استطاعت اور طاقت ہے وہ لائٹنگ سے اپنے گھر کو روشن کیا ہوا ہے. یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے کہ گھر دیکھ کر کے بھی نظر آتا ہے کہ کوئی اجالے والا آ رہا ہے. ہمارے محلے یہ بتاتے ہیں کہ کوئی نور والا آ رہا ہے، اور جن کے محلے اندھیرے ہوں شاید ان کے لیے نور والا آیا ہی نہیں ہے. الحمدللہ قرآن نے ہمارے لیے کہا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے. ظاہر سی بات ہے نور جب آیا ہے تو وہ پوری دنیا کو جگمگایا ہے. ہم آج اس رات کے انتظار میں ہیں. عزیزوں میں اگر انتظار کی ہی وہ گھڑیاں بتا دوں تو بہت لمبا وقت چلا جائے گا. وہ شب ولادت کا انتظار صرف ہمیں اور تمہیں نہیں، اس شب کا انتظار جبرائیل امین کو بھی تھا، برسوں سے تھا. جب وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ ایزدی میں رقص کناں تھا، تب بھی جبرائیل امین اس نور کو دیکھا کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے پیدا کیا ہے. خود میرے آقا نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. نہ آدم تھے، نہ حوا تھی، نہ کائنات کا کوئی ذرہ تھا، نہ ملائے اعلیٰ تھے، نہ عرش و کرسی، نہ لوح و قلم. سب سے پہلے ذات رسول ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں 12,000 سال تک، 1-2 سال نہیں، 12,000 سال تک یہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم وجد میں تھا. اور جب یہ نور رقص کنا ہوتا، میرے رب تبارک و تعالیٰ کے جلوے دیکھتا، تو اس نور سے بوندیں جھڑتی تھیں، یعنی ٹپکتی تھی بوندیں. فرمایا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہ بارگاہ رب العزت میں جس وقت نور محمدی کو سامنے کیا جاتا تھا، یہ نور محمدی سے جتنے چھینٹے گرتے تھے، ہر چھینٹے سے مولا تعالیٰ کسی نبی کی روح کو بناتا تھا، کسی ولی کی روح کو بناتا ہے. اور جب کبھی رب ذوالجلال نے دوسرے عالم میں رقص یعنی وجد، عالم وجد میں اس نور محمدی کو طلب فرمایا، رقص کنا ہوا یہ نور، تو اس نور کے قطرے جو جھڑے، کسی قطرے سے جنت بنی، کسی قطرے سے عرش و کرسی بنے، کسی قطرے سے لوح و قلم بنے، کسی قطرے سے کائنات کے ذرے بنے. یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک میں تفصیل ہے، جو کچھ بھی دنیا میں بنا ہے وہ نور محمدی سے بنایا گیا ہے. آسمان کو الگ مولا نے بنایا ہے، زمین کو الگ بنایا ہے، اس کے 7 طبقے، اس کے 7 طبقے یہ نور محمدی سے بنے ہیں. اتنا ہی نہیں، پوری دنیا میں عالم نباتات ہو، عالم حیوانات ہوں، عالم جمادات ہوں، عالم جنات ہوں، عالم ملائکہ ہوں، ان تمام کو رب تعالیٰ نے نور محمدی کے چند قطروں سے بنایا ہے. اور اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے بھی اس نور کے حصے کو رکھا ہے. یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کے مٹی کا پتلا جب بنا، اللہ رب العزت نے اس میں روح ڈالی. روح ایک نور ہے. روح باہر نکل آئی، کہا مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، اندھیرا ہے جسم کے اندر. آدم کے جسم کے اندر اندھیرا ہے، مٹی کا بنا ہے. روح بار بار باہر آتی تھی، تو رب تعالیٰ نے نور محمدی کو آدم کی پیشانی میں رکھا، آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، پھر روح کو ڈالا. حدیث پاک میں ملتا ہے کہ روح کو قرار آ گیا. یعنی روح سب سے پہلے انسان میں آئی بھی ہے تو نور محمدی کی برکت سے آئی ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، اور جان ہے تو جہان ہے. میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس آمد کا انتظار جبرائیل کو بھی ہے، میکائیل کو بھی ہے، اسرائیل کو بھی ہے، اسرافیل کو بھی ہے علیہم الصلاۃ والتسلیم، بلکہ تمام ملائکہ کو ہے. کیونکہ ان تمام فرشتوں نے بھی میرے رب کے نام کے ساتھ اگر کوئی دوسرا نام دیکھا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تمام فرشتوں میں یہ باتیں چلتی رہتی تھیں، آخر وہ ہے کون جس کا نام اللہ نے ساق عرش پر لکھا ہے، جنت کے دروازوں پر اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے. حتیٰ کہ آدم علیہ السلام دنیا میں جب تشریف لائے 350 سال کے بعد آپ کی توبہ قبول ہوئی. رب تعالیٰ نے خود القا فرمایا تھا کلمات آپ کو. پھر بھی مولا نے پوچھا، اے آدم تو نے ایک جملہ کہا ہے دعا میں. 300 سال سے دعا کر رہے تھے، 350 سال کے قریب یوں عرض کیا،
اے رب ذل جلال تو نے اپنے نام کے ساتھ جس کو سب سے زیادہ محبت میں نام کے ساتھ شامل رکھا ہے اس محمد کے واسطے سے تو میری توبہ قبول فرما۔ رب تعالیٰ نے فوراً توبہ قبول فرمائی۔ پوچھا آدم تجھے یہ کہاں سے خبر ہوئی؟ آدم علیہ السلام نے کہا مولا جس وقت تو نے روح ڈالا تھا میری پہلی نظر تو اسی کلمے پہ پڑی تھی، میں نے جہاں نظر اٹھائی تو نے اپنے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تحریر فرمایا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود نور تو برسہا برس پہلے سے ہے، تو پھر ان لوگوں کو انتظار کیسے نہ ہوگا؟ یقیناً وہ ملائکہ کے درمیان یہ باتیں تھیں، آخر وہ نبی کب آئے گا، وہ نور والا کب آئے گا، وہ کتنے سال انتظار کیے ہوں گے؟ تم تو یہاں پہلی ربیع الاول سے انتظار کرتے ہو، 12ویں کے بعد پھر سو جاتے ہو۔ میرے عزیز ایک دنیا انتظار میں رہی ہے، پورے انبیاء انتظار میں رہے ہیں، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو کیا انہیں انتظار نہیں رہا ہوگا؟ میری اولاد میں سے وہ نبی پیدا ہونے والا ہے تو میں اس نبی کو دیکھ کیسے نہ لوں؟ میں کیا اس وقت تک رہ پاؤں گا کہ نہیں رہ پاؤں گا؟ پھر بھی آپ نے وجد میں آ کر کے کہا اے رب ذوالجلال تیرا وہ اتنا محبوب ہے، کیا خبر کہ میری اولاد میں وہ پیدا ہو، اس وقت میں باقی رہوں کہ نہ رہوں، میں اسے دیکھ سکوں کہ نہ دیکھ سکوں؟ اے رب ذوالجلال کیا تو اس کے ایک جلوے کو مجھے نہ دکھا دے؟ کیا تو اس کے ایک جلوے کو مجھے دکھا دے گا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اپنے دونوں انگوٹھوں کو قریب کرو، اپنے ناخنوں میں دیکھو۔ اللہ میرے رب ذوالجلال نے نور محمدی کو آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں ڈالا اور ان دونوں ناخنوں میں میرے آقا کا جلوہ انہیں نظر آیا، بے ساختہ انہوں نے لبوں سے لگایا، چوم کر کے اپنے آنکھوں سے مل لیا۔ اسی لیے تو آج بھی عاشقان مصطفیٰ محمد رسول اللہ جب بھی ہم کہتے ہیں وہی ہم کیا کرتے ہیں؟ لبوں سے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ میرے عزیزو یہ ہمارے باپ کی سنت ہے، یہ ہمارے باپ کا طریقہ ہے، اور جس کو اس طریقے سے نفرت ہو اس کو پھر اپنے باپ کے طریقے سے بگڑے ہوئے ہونے کا اندیشہ ہے۔ عزیزان گرامی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا انتظار آدم علیہ السلام نے بھی کیا، 1000 سال تک کیا۔ پھر نوح علیہ السلام ان کی کشتی ہچکولے کھانے لگی، دعا مانگی رب ذوالجلال سے اے مولا تو نجات دے دے اس عذاب سے، اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو اخیر زمانے میں تیرا محبوب بن کر جلوہ گر ہونے والا ہے۔ مولا نے کشتی کو پار لگایا۔ نوح علیہ السلام 950 سال انتظار کرتے رہے، شاید وہ نبی میرے زمانے میں آ جائے، میں اپنا سب چھوڑ کر کے اس نبی کی پیروی میں لگ جاؤں اور اس نبی کی شریعت کو مان لوں۔ ان کا زمانہ گزر گیا، ادریس علیہ السلام آئے، کئی 100 سال تک درس دیتے رہے، ہر درس میں لوگوں کو سمجھاتے تھے ہم اصل نہیں ہیں، ایک نور والا ہمارے بعد آنے والا ہے، ہم تو اس کے انتظار میں ہیں، وہ کب آئے گا؟ ان کی زندگی تمام ہوئی، ابراہیم علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام مصر سے پیدل چلتے ہوئے حرم مکہ میں آئے، حکم خدا کے مطابق کعبہ اپنے ہاتھوں سے بنایا، سب تعمیر ہونے کے بعد بیٹا تو ان کے بھی نہیں تھا، 90 سال کی عمر میں بیٹا ہوا، وہ بھی قربان کرنے کا حکم ہوا۔ پھر اس کے بعد انہی بیٹوں کو دیکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بیٹے تو وہ نہیں ہیں جس کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دیا تو ہے رب تعالیٰ نے 90 سال کے بعد، لیکن یہ وہ نہیں ہیں جس کے انتظار میں انبیاء آ رہے ہیں، جس کے قصیدے سنائے جا رہے ہیں۔ جب اسماعیل بھی پیدا ہوئے، اسحاق بھی پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے ہوئے، اس کے باوجود ایک پتھر ہے مقام ابراہیم، اس کی تاریخ بھی یاد کر لو۔ مقام ابراہیم کے پاس اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، حاجی کو بھی عمرہ کرنے والے کو بھی طواف کرنے کے بعد اس پتھر کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا اس لیے وہ پتھر مقدس ہے، وہاں پر 2 رکعت پڑھنی چاہیے، نہ کعبہ بنایا اس لیے نہیں، بلکہ تاریخ میں یہ ہے اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک، اے مولا میری اولاد میں سے وہ رسول پیدا کر دے جو تیری آیتیں تلاوت کرے، لوگوں کے دلوں کو دھوئے اور تیری آیتوں کی تلاوت کر کے انہیں علم و حکمت دے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کیے، اپنی پوری زندگی انتظار کیے، اسماعیل علیہ السلام مکہ ہی میں رہے اس نبی کی آمد کے انتظار میں، وہ نبی نہیں آئے۔
जमाना बीतता गया, कितने साल गुजर गए, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना आया। आपकी शहंशाहियत थी, आपकी बादशाहत थी, लेकिन बादशाहत के साथ साथ आप ये कहते थे जिस दिन वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलवागर होंगे मैं तख्त से नीचे आ जाऊंगा। हत्ता कि उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त नशीन हुए। अब वो तख्त जो लेकर के उड़ते थे आसमानों पर, 500 अंबिया उनके दाएं जानिब बैठते थे, 500 औलिया उनके बाएं जानिब बैठते थे, और उस तख्त को वो कहते तो हवाओं में उड़ा ले जाता था। वो ताकत थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की, लेकिन बावजूद उसके एक शख्सियत का इंतजार था, उसी नूरे मोहम्मदी का इंतजार था। एक बार उड़ते उड़ते अचानक तख्त को कहा नीचे हो जा। तख्त नीचे आया, सबको चलने का हुक्म दिया, कहा सब चल के चलो, उड़ के नहीं, सवार होकर के नहीं। बहुत दूर चलने के बाद फिर तख्त मंगवाया, फिर बैठे और फिर उड़ान भरी। लोगों ने पूछा इतना हिस्सा पैदल क्यों चला? सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं ये जो हिस्सा हमने पैदल चला है यह आखिरी नबी की आरामगाह बनेगी, आखिरी नबी के आने की ये जगह है, वो मदीना तैयबा ताबा है, जिसकी वजह से यहां पर सुलेमान अलैहिस्सलाम तक उड़ना गवारा नहीं किए। सुलेमान अलैहिस्सलाम को इंतजार है। मूसा अलैहिस्सलाम बेपनाह लोगों की आपके पास एक बड़ी फौज थी ईमान वालों की, लेकिन सारे ईमान वालों को एक चोटी पर ले जाते हैं और जमा करते हैं और कहते हैं अनकरीब वो नूर तुलू होगा फारान की चोटियों से। तो मेरी तालीम सुनते हो, मेरी हिकमत सुनते हो, इंतजार करो, मेरे बाद एक नबी आएगा और उसके हाथों में अल्लाह ने मसीहाई दी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद उस नबी के कसीदे पढ़े। फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया। अल्लाह अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा है वो कुरान में भी है, वो मुबश्शिरम बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ऐ लोगों तुम मुझे देखकर ताज्जुब कर रहे हो, मैं बगैर बाप के पैदा हुआ हूं, मैं अगर मुर्दों पर हाथ रखता हूं तो वो जिंदा होते हैं, मिट्टी के परिंदों को फूंक मारता हूं तो वो उड़ जाते हैं। ये ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात थे। बावजूद उसके ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं असल नहीं हूं, एक नबी आएगा जिसकी बड़ी बड़ी आंखें होंगी, जिसके लबहाए मुकद्दसा गुलाब की पंखड़ियों से ज्यादा हसीन होंगे, जिसके खिराम नाज, जिसके चलने के अंदाज, जिसके जिस्म की सफेदी, मोहरे नबूवत के निशान, सब कुछ ईसा अलैहिस्सलाम ने बयान किया। मेरे अजीजों, दुनिया को कब से इंतजार है इस घड़ी का? अगर हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं तो कौन सी बुरी बात है। आदम अलैहिस्सलाम से नहीं, उनसे पहले से भी दुनिया को इंतजार है। हत्ता कि हूराने जन्नत भी बार बार दुनिया में ये नजारा करना चाहती हैं। जन्नत से वो झांक करके कायनात में देखा करती हैं कि कहीं वो नूर जलवागर तो नहीं हो गया। वो आमिना का लाल फिर आया इस जमाने में। 550 साल बीत गए ईसा अलैहिस्सलाम के बाद भी लोग इंतजार में थे। मदीना आबाद हुआ है हुजूर के इंतजार में। 1000 साल पहले से लोग वहां घर बनाकर बैठे हैं कि वो अब आएगा कि तब आएगा। फिर वो आने के आसार आ ही गए। कायनात में एक हलचल सी मची थी। एक जमाना ऐसा आया कि अरब क्या पूरी दुनिया में अजीब व गरीब निशानियां होने लगी। एक भेड़िया जानवर जंगल में खड़ा होकर के अरबी जुबान में बात करने लगा और लोगों को सबने देखा कि जानवर बात कर रहा है। सारे अरब के लोग उसके करीब करीब जमा होने लगे। वो पहाड़ पर चढ़ गया और फसी अरबी में कहने लगा ऐ लोगों, ये जो मैं बोल रहा हूं तुम मेरी तरफ मुतवज्जे हुए हो। अनकरीब एक नबी आने वाला है जिसका इंतजार बरसहा बरस से किया जा रहा है। मुबारक हो, वो तुम्हारे शहर में आने वाला है। भेड़िया इतना कहा और चल दिया। फिर पूरे जमाने में एक हलचल कैसी मची थी। 1000 साल से जलाई हुई आग फारस में अचानक बुझ गई थी। किसरा का महल जिसके बारे में उन्हें यकीन था 1 लाख की फौज उसकी महल की हिफाजत के लिए खड़ी रहती थी, अचानक उस किले में दीवार में दरार पड़ गई। इतनी दरार कि आज तक वो दीवार वैसी मौजूद है। आज तक पूरी शक हो गई दीवार, उसके कंगोरे गिर गए। किसरा का आतिश कदा बुझ गया। बुहेरा एक जगह समंदर, एक पानी अचानक सूख गया। ये तमाम निशानियां काहिनों के पास लेकर के लोग आए, कहने लगे कि क्या हो रहा है दुनिया में। कभी भेड़िया बात कर रहा है, कभी जलजले आ रहे हैं और कभी दीवार फट रही है
जो कभी नहीं फट सकती, और कभी आग जो 1000 साल से बुझी नहीं थी अचानक बुझ गई। और किसरा ईरान में जाकर के लोगों ने देखा उनके सारे बुत औंधे पड़े हुए हैं, रात भर जिनकी इबादत करते थे सुबह वो मुंह के बल गिरे हुए हैं। काहिनों को बुलाया गया, पूछा गया ये दुनिया में हलचल क्या है? सबों ने वही कहा होगा जो हमारे इमाम ने कहा है, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस माह मुबारक को जरूर हमें मुबारकबादी देना चाहिए। प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा सुबह शबे विलादत, ताअर्श उरा फरेरा सुबह शबे विलादत। मेरे अजीजों, ये मीलाद का वो महीना आया होगा 570 साल ईस्वी चल रही थी ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने के 570 साल के बाद अरब में एक और अचंभे की बात, मक्का वालों ने देखा हर जगह खुशहाली है, जो बरसों से जमीन सब्जे नहीं उगाती थी, मक्का में जगह जगह हरियाली हरियाली है, बारिश भी खूब हो रही है, जमीन नरम हो गई है। वो पथरीली चट्टानों की जमीन अचानक नरम हो गई, सब्जे उग रहे हैं। और ऊंटों को देखा फरबा हैं, बकरियों को देखा हर बकरी दूध दे रही है, जानवरों को देखा सब के सब फरमाबरदारी में लगे हुए हैं। मक्का वालों ने फिर सोचा अचानक जानवरों में तब्दीली कैसे, कि जो बूढ़ी बकरियां हैं उनके थन दूध से भरे हुए हैं। अच्छा, जो बांझ औरतें हैं वो भी बशारत दे रही हैं कि हमें हमल हो चुका है। बांझ औरतें कह रही हैं कि हमें हमल के आसार नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं मेरे अजीजों, ये 570 ईस्वी का साल ऐसा था, पूरे मक्का में जितनी औरतें हामिला हुई किसी भी हमल से बेटी नहीं, हर एक को बेटा ही पैदा हुआ, हर एक को बेटा पैदा हुआ। ये भी एक अचंभे की बात थी। ये अजीबो गरीब तब्दीली नहीं है, जमीन भी अलग अलग निशानियां जो नजर आ रही हैं। फिर मेरे अजीजों, वो महीना रमजानुल मुबारक के बाद से लेकर के हम चलते हैं बीबी आमना के घर। अल्लाह अल्लाह, जिसको अल्लाह ने कायनात का इतना बड़ा नसीबा दिया है, जिसके एक मुंह मुबारक को चूमने के लिए पूरी दुनिया बेताब रहती है। मेरे आका के सरापे को मौला ने उस आमना की गोद में डाल दिया। वो कायनात की सबसे हसीन तरीन माँ है, और बल्कि सबसे अफजल तरीन माँ है, जिसके पेट में 9 माह मेरे आका ने क़याम फरमाया। आओ बीबी आमिना के घर चलते हैं, पूछते हैं और भी औरतें हमल से होती हैं, तुम्हारा हमल कैसा था? अल्लाह अकबर। उनकी रिवायतें वो कहती हैं, जब से ये मेरा बच्चा हमल में आया, न मुझे दर्द था, न कोई गम था, न भारीपन होता था। औरतें जो हमल में होती हैं पैर भारी होते हैं, सर चकराने लगता है, उल्टियां आती हैं। बीबी आमिना कहती है, नहीं, जब से ये हमल आया मुझे हर चीज अच्छी अच्छी लगने लगती थी, न भारीपन था न दर्द था। होगा भी तो दर्द कैसे? तुमने पेट में उसको रखा है जो सारे दर्दों से आजाद करने वाला है, दर्दों से आजाद करने वाला, जो तेरे शिकमे पाक में है। बीबी आमना कहती है, ए लोगो, इतना ही नहीं, मेरा ये हसीन मौलूद जो आने वाला है, मैंने हर एक रात इसके अलग अलग नजारे देखे हैं। ये माह मुबारक हम मौलूद में पढ़ते हैं, मनकुस मौलूद में, बुश्शिरत फी शाबान बिनैलिल मुना वकील लहा फी रमदान लक़द हमलति बिल मुतहहरि मिनद दनस वल खना व समिअतिल मलाइकत फी शव्वालिन युबश्शिरूनहा बिज़फ़रि बिगायतिल मुना व रअतिल खलील सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिज़फ़रि बिगायतिल मुना। ये तमाम हज़रत बीबी आमिना की रिवायतें हैं जो हम पढ़ रहे हैं। वो कहती हैं, मेरा हमल तो ठहरा था रजब के महीने में, और वह जुमा की रात थी। रजब के महीने में यह हमल करार पाई, लेकिन एक महीना नहीं गुजरा था कि अचानक मैं रात में सोती तो गैब से मुझे आवाजें आती थी, मुबारक हो आमिना, मुबारक हो आमिना, तेरी गोद में हसीन तरीन मौलूद आया है, रब ताला ने तेरा इंतखाब किया है। मैं ये हर रात सुनती थी। जब शाबान का महीना आया, उसके बाद मैंने देखा, रमजान में मुझे कहा गया, ए आमिना,
तुझे हर तरह की नापाकी से पाक कर दिया गया है। हर तरह के दनस कहते हैं हल्की सी भी खता को, इन तमाम चीजों से तुझे पाक कर दिया गया है। कहती हैं शव्वाल का महीना आया, मैंने तो मलाइका की बातें भी सुनना शुरू कर दिया। वो अर्श पर मौजूद मलाइका जो गुफ्तगू करते थे, बीबी आमना कहती हैं मैं वो सुनने लग गई थी। समिअतिल मलाइकत फी शव्वालिन युबश्शिरूनहा बिज़्ज़फ़रि बिगायतिल मुना। बीबी आमना कहती हैं शव्वाल के महीने में मैं सुनती थी पहले आसमान के फरिश्तों की बातें, दूसरे आसमान के फरिश्तों की बातें, हत्ता कि सिदरतुल मुंतहा तक के फरिश्तों की बातें। वो आपस में एक दूसरे को मुबारकबादी दे रहे थे। ऐ मलाइका, हजारों साल से जिसका इंतजार कर रहे हैं, सुना है कि वो अब एक माँ की पेट में आ चुका है, अनकरीब वो जलवागर होने वाला है, अनकरीब वो दुनिया में आने वाला है। मलाइका की बातें सुनती थी बीबी आमना। अल्लाह अकबर, लोग ये कहते हैं नबी कैसे नहीं सुन सकते थे, उनकी मां फरिश्तों की बातें सुन सकती हैं तो वो लाल पूरी कायनात की क्यों नहीं सुन सकता। मेरे अजीजों, फरिश्तों की बातें सुनती रही। जिलकादा का महीना आया, कहती हैं मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा, मेरे घर तशरीफ लाए, कहा आमिना तुझे मुबारक हो, हमने जिसको पत्थर पर खड़े होकर मांगा था वो अल्लाह ने तेरी गोद में दे दिया है, अल्लाह ने तुझे बड़े मकामात दिए हैं। हजरत बीबी आमना कहती फिर जब जिलहिज्जा का महीना आया, मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा एक झंडा उठा करके कहा बीबी आमना तुझे मुबारक हो तेरा मौलूद मसूद, कि वो अब ऐसा परचम बुलंद करेगा कि उसके परचम को सुबह क़यामत तक कोई नीचा नहीं कर सकेगा। अल्लाह अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम ने जो बशारत दी थी वो हक बशारत है। आज भी मेरे मुस्तफा का झंडा हर जगह लहरा रहा है, कोई उस झंडे को नीचा करने वाला आया नहीं। जिसने नीचा करने की कोशिश की वो खुद नीचे हो गया, रजील हो गया, जलील हो गया, मगर ये झंडा फिर भी लहरा रहा है। अजीजान गिरामी, फिर जिलहिज्जा का महीना खत्म हुआ, मुहर्रम के महीने में बीबी आमना कहती हैं अब तो मैं अंबिया की बातें सुनती थी, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की बातें, अब मैंने मुहर्रम के महीने में सुना वो नादा हाफी मुहर्रमिन सैयदुना जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आवाज मैंने सुनी। कब? मुहर्रम के इस महीने में। रोजाना वो फरिश्तों को कहते सफे लगाओ, नूर वाला आने वाला है, सब बस्ता खड़े हो जाओ, वो कायनात का हसीन आका आने वाला है। मुहर्रम में वो खड़ा कर रहे हैं, हत्ता कि सफर का महीना आया। अल्लाह अकबर। अब कहती हैं बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आवाजें आने लगी, कायनात को सजा दिया जाए, हर चीज में रोशनी कर दी जाए, पूरी कायनात को ये बशारतें दी जा रही हैं। यकीनन तमाम अंबिया जो जा चुके थे वो अपनी कब्रों से भी उस नूर वाले नबी के इंतजार में हैं, हर कोई इंतजार कर रहा है। सफर का महीना कट गया, फिर रबीउल अव्वल का पहला दिन था। बीबी आमना कहती है अचानक मेरे घर से, मेरी पेशानी से एक नूर निकला, मेरे घर की दीवारों को फाड़ता हुआ गया, यहां तक कि मैं मक्का में बैठ करके इराक के बसरा के महल्लात को देखने लग गई, मुल्के शाम के महल्लात को मैं देखने लगी। मुल्के शाम पड़ोस में नहीं है, 1000 किलोमीटर से दूर है, मक्का से 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा सफर बीबी आमना एक जगह बैठ करके देख रही हैं। किसकी बरकत है लोगों? ये उस मुस्तफा करीम की बरकत है। उनके पेट में वो रसूल पाक हैं जिसकी वजह से आमना वहां तक देखती हैं। इसीलिए तो हमारे इमाम ने कहा है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। किसने देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। मेरे आका की नजरों की बात करते हो और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना शुरू है, यही वो मुबारक महीना हुआ होगा आज से तकरीबन 14 सदियां पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का वो समा कैसा होगा। मक्का में जितने राहिब थे, जितने ईसाई पादरी थे, उन्होंने भी महसूस कर लिया था, जो यहूदी थे वो भी महसूस कर लिए थे कि हमने जो किताबों में पढ़ा है वो अनकरीब आने वाला है, क्योंकि आसमान अलग खबरें दे रहा है, जमीन अलग से नरम हो चुकी है। हत्ता कि कहा गया जो दरख्त 50 साल से फल नहीं दिया था,
इस साल वो फलदार हो चुका था, फल देने लग गया था। जो बूढ़ी बकरियां दूध नहीं देती थी, दूध से थन भर गए हैं। ये हैरत अंगेज तब्दीलियां। अल्लाह अकबर। बीबी आमना फरमाती हैं पहले रबीउल अव्वल से अब जो 10 रबीउल अव्वल तक रोजाना रात को मैं सुनती थी, जन्नत की हूरें आती, रात भर तराने सुनाती थी, हूरें गाती थी तराना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से कबल मुझे कभी कभार ये बात याद आती है, हमारे इलाके में औरतें मजालिस मिलाद पढ़ा करती हैं। ये अलग बात है कि वो कौन सी रिवायतें पढ़ती हैं, लेकिन अगर सही रिवायात पढ़ती हैं तो मुझे वो याद ताज़ा होने लगती है कि बीबी आमना को हुराने जन्नत सुनाया करती थी कि ए आमना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद को मुबारक हो, तेरे शिकम को मुबारक हो, तूने कायनात के हसीन तरीन दूल्हा को अपनी गोद में जगह दिया है। यहां तक कि ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन जो सुबह आने वाली है, जिसको हम कह रहे हैं सुबह शबे विलादत, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की सुबह जो आने वाली थी, मैं आज इसीलिए बरकत के लिए कह रहा हूं। पता नहीं कल मैं रहूं ना रहूं, वापस मेरा आना हो या ना हो, मैं मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में जाने से पहले उस शब को यहीं से मलहूज मुलाहजा करना चाहता हूं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आमद से पहले की रात बीबी आमना फरमाती हैं वो दर्द नहीं थे जो दर्द ज़ह होते हैं, जो डिलीवरी के वक्त एक खातून को दर्द होते हैं, वो कोई दर्द नहीं, बल्कि रात भर हजरत बीबी आमना फरमाती हैं सुकून के साथ मैं टहलती रही। आसमान खूब रोशन था, उस दिन आसमान खूब रोशन था, चांद अपने शबाब पर था, तारे खूब झिलमिला रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये भी किसी के इंतजार में है। क्यों ना इंतजार में होंगे। बीबी आमना कभी घर के बाहर आती थी, ये हसीन मंजर देखती थी और अपने घर में चली जाती थी। कहती हैं सुबह का वक्त होने वाला था, सुबह सादिक के वक्त अचानक मेरे दरवाजे से कुछ लोगों के अंदर आने की मुझे आहट महसूस हुई। मैंने देखा कुछ बुर्का पोश खवातीन आई हैं। अचानक ये सुबह सुबह के वक्त कहां से मेरे घर आई। बीबी आमना कहती हैं मैं सो गई, इन खवातीन से पूछा तुम कैसे आई हो, कौन हो। उसमें से एक खातून ने कहा मैं बीबी हव्वा हूं, दूसरी ने कहा मैं बीबी मरियम हूं, तीसरी ने कहा मैं बीबी आसिया हूं। ये दुनिया की सबसे पाकीज़ा खवातीन। कहा क्यों आई हैं। कहा आमिना तेरे आने वाले की दाया बन करके आई हैं, तेरे आने वाले इस नौमौलूद की दाया बन करके आई हैं। अल्लाह अकबर। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत भी इस शान से हुई है मेरे अजीज हो, इस शान से कि वैसी विलादत पूरी कायनात में किसी की नहीं हुई। इसीलिए तो हस्सान बिन साबित ने कहा था खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़्त कमा तशाओ। ए महबूब आप तो वैसे पैदा किए गए हैं जैसे लगता है आपने अपनी चाहत से मौला से लिखवा करके लाया था कि इस शान से पैदा होना है। अजमल मिन कलम तलिदिन निसाओ व अहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनी। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले दायाएं घर में आई हैं। हजरत बीबी आमना कहती हैं अचानक एक नूर की शुआ निकली, मेरी आंखें बंद हुई, मुझे अजीब सा एक फरहत सा एहसास हुआ, खुशियों का एहसास हुआ। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा फजअलतु अंजुर इलैहि व इदम मुनादी युनादी अख्फूहु अन अयुनिन नास। अचानक एक छोटा सा चमकदार गुलाब से ज्यादा खुशबू वाला और सुथरे कपड़े में मलबूस मेरा बच्चा दुनिया में तशरीफ लाया है। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत, प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा, सुबह शबे विलादत। बीबी आमिना फरमाती हैं मैं देखना चाह रही थी मेरे बच्चे को, अचानक आवाज आई अख्फूहु अन अयुनिन नास, छुपा दो उस महबूब को लोगों की नजरों से। 3 लोग और अंदर दाखिल आ गए, ये 3 दायाएं हट गई, 3 और आ गए। मैंने देखा ये हसीन चेहरे वाले आए हुए हैं, एक के हाथ में तश्त है, एक के हाथ में जग है पानी का, एक के हाथ में रेशम का लिबास है। इन तीनों ने मेरे बच्चे को उठा लिया, एक ने वो तश्त पर रखा, दूसरे ने वो जग का पानी डाला। मैं पूछती रही ये क्या है। एक फरिश्ते ने कहा ये जन्नती तश्तरी है, एक ने कहा ये माए सलसबील है, और तीसरे ने कहा ये हसीन तरीन दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत का सबसे पहला लिबास है जो अल्लाह ने अपने महबूब के लिए भेजा है।
ہم تو بازار سے خرید کر کے لاتے ہیں، ہم بازار سے پیدا ہونے والے کے لیے خرید کے لاتے ہیں۔ میرا مصطفیٰ دنیا میں آیا ہے، کپڑے مولا نے بھیجے ہیں، کپڑے مولا نے بھیجے ہیں۔ ارے دایا بن کر کوئی پاک خاتون آ رہی ہے، اٹھانے اور نہلانے کے لیے جنتی فرشتے آ رہے ہو، لباس میرے مولا کی طرف سے ہدیہ آ رہا ہو، پھر بی بی آمنہ کہتی ہیں میں خوش تھی، میرا سارا کام تو یہ کر ہی رہے ہیں، میرے مولود کو اٹھایا ہے، دھویا ہے، کپڑے میں ملبوس کیا۔ حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں پورے گھر میں اتنی تیز خوشبو ہو گئی کہ میں اپنی آنکھیں بند کر لی، اچانک دیکھا نہ میرا بچہ ہے نہ وہ فرشتے ہیں، پورے کمرے میں سناٹا ہے، کوئی نہیں۔ میں نے سوچا میرا بچہ کوئی چرا تو نہیں لیا، یہ حسین و جمیل میرا محبوب کوئی اٹھا تو نہیں لیا۔ میں غم کے مارے تھوڑی دیر تک بستر پر لیٹی رہی کہ کہاں چلا گیا، مجھے عجیب و غریب چیزیں تھیں۔ پھر اچانک مجھے آواز آئی، آمنہ اب تک تو مولا نے تیرے ساتھ اچھا ہی کیا ہے نا، اچھا ہی کیا ہے نا، سب سے حسین و جمیل کو تیری گود میں دیا ہے، اس کے بعد بھی انتظار کر اور اچھا ہی کرے گا، اچھا ہی ہوگا۔ حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں صبر ہوا، تھوڑی دیر کے بعد میرے بچے کو لایا گیا، پوچھا یہ کہاں تھے، کہاں لے کے گئے تھے؟ او ملائے اعلیٰ نے کہا اے آمنہ کیا تو سمجھتی ہے کہ تو صرف ایک ہی ماں ہے اس کی جو دیکھنا چاہتی ہے؟ اللہ کا حکم تھا اس نئے مولود مصطفیٰ کو، اس محبوب رب العالمین کو اٹھاؤ، جو صدیوں سے انتظار میں ملائکہ ہیں، لے جاؤ ان کے پاس زیارت کرواؤ۔ ہم نے ملائے اعلیٰ میں عالم ملائکہ نے انہیں دکھایا، سارے فرشتے تو اے آمنہ تو سن رہی تھی، سفر کے مہینے سے جو اپنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں انتظار محبوب میں، کیا ہم انہیں دیدار نہ کرائیں؟ وہ ملائے اعلیٰ میں لے گئے اور سارے فرشتوں کو اعلان کیا، کہا برسا برس سے جس نور کی آمد کے تم انتظار میں تھے، لو وہ آیا ہمارا آقا، لو آیا ہمارا محبوب۔ ملائے اعلیٰ میں زیارت کروایا، اس کے بعد عالم جنات کی انہیں زیارت کروائی، عالم نباتات میں لے جایا گیا، عالم حیوانات میں لے جایا گیا، جتنے رب ذوالجلال کے 18,000 عالم تھے، ہر عالم میں ہم میرے آقا کو گھما کر کے لے آئے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ رحمت للعالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ اللہ، یہ کتنے عالموں کی رحمت بن کر کے آئے تھے، فرشتوں کی رحمت بھی ہیں، جمادات کی رحمت بھی ہیں، جنات کی رحمت بھی ہیں، حیوانات کی رحمت بھی ہیں، تمام نباتات کی رحمت ہیں، وہ انبیاء کی بھی رحمت ہیں اور اولیاء کی بھی رحمت ہیں، سب کی رحمت ہیں۔ اللہ کے 18,000 عالم، ان سب عالموں کی ایک ہی تنہا محبوب کو رحمت بنایا گیا۔ اسی لیے ظاہر سی بات ہے جلوہ گری ہونے کے بعد دکھایا تو جائے گا، جب کوئی نیا عہدہ لیتا ہے تو اسے سب کے سامنے دیدار کرایا جاتا ہے، لیکن میرے آقا نیا عہدہ تو نہیں لیے تھے، لیکن برسوں سے ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ انتظار میں تھے۔ وہ انتظار کی گھڑی کو ختم کرنے کے لیے یہ 3 فرشتوں نے میرے آقا کو سب جگہ دکھایا، اور اس کے بعد یہ دیکھیں ہماری قسمت، اللہ اکبر، ہماری قسمت۔ اس نبی کو پوچھا گیا، اس رسول کو پوچھا گیا، یہ عالم ملائکہ ہے، یہ عالم جنات ہے، یہ عالم الوہیت ہے، یہ عالم سفلی ہے، یہ عالم ثریا ہے، یہ عالم سرا ہے، الگ الگ عالم ہیں۔ اے محبوب آپ کون سے عالم میں رہنا چاہتے ہو؟ آپ کون سے عالم میں رہنا چاہتے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسند پوچھی گئی، وہ اپنی زبان فیض ترجمان سے فرماتے ہیں، جس کو شاعر نے کہا وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے آقا تم پہ صدقے جاؤں، میرے آقا تم پر نثار جاؤں، ہم ایسے نہیں تھے، مگر آپ نے ہم سب کی دنیا کو پسند کیا، ہماری اس کائنات کو آپ نے پسند کیا۔ قسم رب ذوالجلال کی، اگر میرے رسول چاہتے تو وہ جبرائیل سے بھی اعلیٰ مقام پر ہوتے، سدرۃ المنتہا پر ہوتے۔ اگر میرے آقا چاہتے جنت کی نعمتوں میں عیش سے زندگی گزارتے، رب تعالیٰ کے حضور میں رہتے۔ اگر میرے آقا چاہتے عالم جنات میں رہتے، عالم اعلیٰ میں رہتے، علیین میں رہتے۔
मगर हम गरीबों के साथ वो रहना पसंद करते हैं। हमारे इमाम ने इसीलिए कहा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। बीबी आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की गोद में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, वो मंजर भी अलग था। हजरत आमिना कहती हैं, और बच्चे जिस तरह से दुनिया में आते हैं, कोई पकड़ के खींच रहा हो, कोई दबा करके निकाल रहा हो, ना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद इस तरह से हुई थी। हजरत आमिना कहती है, मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ, लेकिन जब मेरी नजरें उठी मेरे बच्चे को देखने के लिए, तो सबसे पहली नजर में मैंने अपने मौलूद को देखा तो वो सजदे के आलम में थे, सजदे के आलम में थे। रब्बे हबली कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा सलातु वस्सलाम। हम तो शेर में पढ़ते हैं ना सलाम में, वो पैदा होते ही अपनी उम्मत को याद करते हुए आए थे। इससे पता चलता है नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को 40 साल के बाद नहीं बनाया गया, नहीं तो बीबी आमिना की गोद में आकर उम्मत को याद नहीं करते। लोग कहते हैं 40 साल के बाद नबी बनाए गए। अरे दीवानो, 40 साल के बाद अगर नबी बनाए जाते तो बीबी आमिना तो कह रही हैं, पहली नजर मैंने जब देखा सजदे में देखा और जुबान से ये निकल रहा था रब्बी हबली उम्मती। वो अपनी उम्मत को पैदाइश के दिन याद कर रहे हैं, तो वो तो नबी उस वक्त भी थे जब अभी आदम अलैहिस्सलाम को गूंधा भी नहीं गया था। अजीजान गिरामी, ये मुख्तसर सी बातें थी मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, इसीलिए हर साल हम झूम करके मीलाद मनाते हैं। इसका फायदा क्या होता है? देखो, आप मेरे नबी से करीब हुए कि नहीं हुए, रसूल पाक को देखने का जज्बा बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब हजरत बीबी आमिना के बाद एक और खातून हैं, अल्लाहु अकबर, उनकी जुबान की बात सुन लीजिए। मक्का मुकर्रमा से हुजूर हिजरत करके मदीना जा रहे थे, एक खातून के घर एक रात का क़याम हो गया था, उम्मे माबद के घर। वो खातून के घर हुजूर ने हजरत अबू बकर के साथ क़याम किया था। हजरत अबू बकर और हुजूर, इत्तेफाक ऐसा कि उस खातून के घर में उस दिन कुछ भी नहीं था। वो बड़ी मेहमान नवाज औरत, हर मुसाफिर को खिलाती थी, लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं था। सारी बकरियां जा चुकी हैं, उसका शोहर चराने के लिए गया है। रात के वक्त एक बूढ़ी बकरी बाहर बंधी हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, हमें रुकने का यहां पर इंतजाम कर दोगी? कहा, रुक तो सकते हो, खाने के लिए कुछ नहीं। कहा, अगर इजाजत दो तो इस बकरी का दूध निचोड़ लूं। कहा, अगर ये दूध देने वाली होती तो यहां क्या करती? ये भी दूसरी बकरियों के साथ चरने के लिए चली जाती। ये बूढ़ी है, मौत का इंतजार कर रही है। हुजूर ने फरमाया, तुम कहो तो मैं निचोड़ लूं। उसने कहा, अगर तुम्हें मिल जाए तो ले लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बायां हाथ उस बकरी की पुश्त पर रखा, दायां हाथ उसके थन पर लगाया। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, इतना दूध भर गया कि उम्मे माबद के घर में जितने बर्तन थे सब भर गए, सारे बर्तन दूध से भर गए। हत्ता कि उम्मे माबद के पूरे खानदान वालों को भी दूध बांटा जा सकता था उस एक बूढ़ी बकरी से। वो एक बकरी जिस पर हुजूर ने हाथ रखा था, वो एक रात के लिए सेहतयाब नहीं हुई थी। हदीस पाक में है, हुजूर के पूरे जमाने में वो दूध देती रही, अबू बकर सिद्दीक के पूरे जमाने में दूध देती रही, हजरत उमर फारूक के जमाने में दूध देती रही। उससे पहले उससे बाद वाली बच्चियां जो उसके पास थी वो सब खत्म हो गई, लेकिन दस्ते मुस्तफा की बरकत वाली ये बकरी काफी दिनों तक हयात रही, दूध देती रही। अब मैं ये वाक़या तफसील से नहीं अर्ज कर रहा हूं। हुजूर आए, दूध पिया, दूसरे दिन सुबह सुबह मदीने तशरीफ ले गए। उम्मे माबद का शोहर आया, देखा घर में अजीब सी खुशबू फैली हुई है। वो आते हैं तो खुशबू लेकर आते हैं, वो आते हैं तो रोशनी लेकर आते हैं। अचानक तब्दीली, हर बर्तन में दूध, हर जगह यहां पर खुशबू, भीनी भीनी सी महक, ये कैसा उजाला? उम्मे माबद से पूछा, उम्मे माबद ये क्या है? घर मेरा पूरा तब्दील नजर आ रहा है। उम्मे माबद ने कहा, कल रात एक शख्स आया था, कल रात एक शख्स आया था, वो हमारा मेहमान बना था। उम्मे माबद के शोहर ने पूछा, क्या नाम था उसका? उम्मे माबद ने अपने दिमाग से एक नाम जड़ लिया, कहा उसका नाम मुबारक था। नाम पूछा नहीं था, इसलिए अपनी जुबान से कह दिया, मुबारक नाम का एक शख्स आया था। पूछा वो कैसा था? अब सुनो, उम्मे माबद की जो हदीस है, तवील हदीस है, कहती हैं, इदा तकल्लम फअलैहिल बहा व इदा समत फअलैहिल वक़ार इदा मशा यफू मिनहु अत्तिब वल मिस्क वल अंबर। ये कहती हैं,
अगर तुम उसे देखे होते, जब वो खामोश बैठता है वकार का बादशाह लगता है, जब बोलता है मुश्क अंबर की खुशबू आया करती है, जब वो मुस्कुराता है तो पूरा घर उसके दांतों से रोशन होता है, जब वो देखता है तो उसकी आंखों में झील की तरह से गहराई है, और जब वो पानी पीता है तो उसके गर्दन की नाली से पानी नजर आता है, उसके नाखूनों में भी अल्लाह ने चमड़े से ज्यादा नरमी रखी है, उसके हाथों को और उसके कंधों को, कलाइयों को मौला ने चांद जैसी रोशनी अता की है, और वो इतना मुबारक है कि चले तो ऐसा वकार कि सारे लोग ठहर जाएं, बैठे तो सारे लोग दीदार के लिए खड़े हो जाएं। और फिर वो कहती है ये ना समझना, मैं करीब से देखी तो बता रही हूं, उस एक शख्स को मैंने जिंदगी में देखा, दूर से देखो तो भी हसीन है, करीब से देखो तो भी हसीन है। उम्मे माबद ये तू ऐसी बात क्यों कर रही है? कहा इसलिए कह रही हूं कि चांद को हम बहुत दूर से देखते हैं, चांद को हम बहुत दूर से देखते हैं, हसीन लगता है, सूरज को बहुत दूर से देखते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन करीब जाओगे तो आंखें फट जाएंगी, वो ताब नहीं ला सकेंगी। मगर ये जो मेरे घर मुबारक आया था ये ऐसा नहीं है, दूर से देखो तो भी आंखें बढ़ती हैं, करीब से देखो तो आंखों की रोशनी और बढ़ जाती है। हुजूर की सिफात और तारीफ में उम्मे माबद ने इतनी लंबी हदीस बयान की, हत्ता कि हुजूर के नाखून तक गिनाए, हुजूर की उंगलियां तक बताई कि वो अपने हाथों की उंगलियां ऐसी रखा है जिसको मैं अगर फाजिल बरेलवी की जात की तरफ मंसूब करते हुए आपके सलाम की तरफ आ जाऊं तो मेरे आका आला हजरत ने भी वही तारीफ की है जो उम्मे माबद ने देख करके तारीफ किया था। आला हजरत ने कहा है, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम, जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज रियासत पे लाखों सलाम, ऊंची बीनी की रिफअत पे बेहद दुरूद, ऊंची बीनी की रिफअत पे बेहद दुरूद, नीची निगाहों की शर्मो हया पर लाखों सलाम। मेरे आला हजरत ने हुजूर के एक एक अदा को अपने सलाम जो बयान किया है वही उम्मे माबद की हदीस थी। मेरे अजीजों, आओ मैं आखिर में इतना ही अर्ज करना चाहूंगा, आप ये क्यों नहीं पूछते कि मेरे आका कैसे दिखते थे, कैसे नजर आते थे? ये हदीसों में पढ़ते हैं। अगर एक बार मेरे आका का हुलिया पढ़ लोगे या कहीं से सुन लोगे, आंख बंद करना, कसम रब्बे जुल जलाल की, अगर वो जलवा नजर ना आए तो फिर मुझे कहना, अगर वो जलवा नजर ना आए, नजरों में बसाओ उस चीज को, तो फिर देखो कि क्यों नहीं नजर आते। तुम खाली दुरूद पढ़ के सोचते हो कि वो आ जाएंगे, तुम ये तसव्वुर करके यानी सिर्फ तस्बीह घुमा करके सोचते हो कि वो आ जाएंगे। अपने जहन से सारी तस्वीरें हटाओ, उस एक सूरत पर नजर जमाओ, उस एक सूरत पर नजर जमाओ। हम अपनी जुबान से नहीं, सहाबा से पूछ करके कि वो रसूल दिखते कैसे थे। हजरत उवैस करनी ने हुजूर को देखा नहीं था, उवैस करनी ने हुजूर को देखा नहीं था, सिर्फ सहाबा से पूछा ही था वो कैसे दिखते हैं, और फिर रोजाना मेरे आका की जियारत करते थे, रोजाना हुजूर की जियारत करते थे, आंख बंद करते थे। सिद्दीक अकबर ने कहा है, हुजूर के लम्हाए मुबारक गुलाब की पंखड़ियों की तरह हैं, दोनों अबरू मेरे आका के बड़े घने थे और थोड़ा सा मिले हुए थे, पेशानी काफी ऊंची थी, आंखें बड़ी बड़ी थी और बहुत ही काली आंखें थी, रुखसार इतने भरे हुए थे, दोनों गाल हुजूर के कि कभी गुस्से में आ जाए तो अनार की सुर्खी और कभी मुस्कुराए तो गुलाबी रंगत। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे तो कभी 2 दांत नजर आए, कभी 4 दांत नजर आए, और दांतों में इतनी तेज रोशनी कि अंधेरा कमरा भी जगमगा उठे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक इतनी साफ और शफाफ कि देखने वाले कहते ये पानी पीते वक्त भी उन्हें पानी नजर आ जाए, और बाल मुबारक
अल्लाह अकबर, जिसको कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा, वो बाल हुजूर के जुल्फें यहां सर से निकलती हुई कभी कंधों पर बल खाती थी, कभी कानों को बल खाती थी। आला हजरत ने कहा है कभी ये जुल्फें चेहरे पर आती तो ऐसा लगता था कि ये दिन के उजाले पर रात छा गई है, ये दिन के उजाले पर रात छा गई है, इतनी तेज काली जुल्फें। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कद मुबारक बहुत लंबा भी नहीं, बहुत नाटा भी नहीं, लेकिन इतना जरूर था कि सारे सहाबा में जब भी हुजूर खड़े होते सबसे ज्यादा बुलंद मेरे आका नजर आते थे। किसी को झांक कर देखने की जरूरत नहीं होती, हुजूर जहां होते थे बुलंद नजर आते थे, न बहुत ज्यादा लंबे न बहुत ज्यादा पस्त कद। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का न पेट मुबारक बाहर निकला था, न ही कोई जिस्म का अजू बाहर निकला था, बिल्कुल शेड्यूल सा जिस्म था, यहां तक के सीना मुबारक भरा हुआ, हथेलियां बिल्कुल कुशादा और चौड़ी, यहां तक के जो मुसाफा करे उसे ऐसा लगता कि वो रेशम के नरम नरम गद्दे में या लिबास में अपना हाथ देकर के निकाला है, और जो एक बार देखे हुजूर को पलकें झपकाना भूल जाए। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिबास मुबारक का आम तौर पर अंदाज यह होता कि तहबंद शरीफ पहनते, चादर ऊपर डाल लेते, कभी जुब्बा पहना और गर्मियों के दिनों में सिर्फ चादर डालते। और फरमाते हैं सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ के लिए कभी इतना लंबा हाथ उठाते थे, ऊपर की तरफ हाथ उठाते थे, हुजूर के बगलों की सफेदी नजर आती थी, इतनी तेज उजालापन वहां से आता था कि अगर किसी की सुई गुम हो जाए तो उस रोशनी में वो अपनी सुई ढूंढ सकता था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये बगलों की सफेदी तक नजर आती थी सहाबा को, और दाढ़ी मुबारक इतनी घनी थी, अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक बिल्कुल शेड्यूल घनी हुई। हुजूर के बाल मुबारक न बहुत ज्यादा नरम जिसको सिल्की कहते हैं, न बहुत ज्यादा घुंघरालू, बल्कि दरमियान के थे, कुछ हल्के से घुंघरू और बहुत ही नरम। इन बालों को देख करके अरब के तमाम लोग अश अश करते थे कि ये दूल्हा ने पाई है रंगत कहां से। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक की ये थी, और तलवे हुजूर के कदम मुबारक इतने भारी कि जिस पत्थर पर रखें हुजूर वहां पर निशान पड़ जाए, और न ही उंगलियां बहुत ज्यादा लंबी न ही बहुत ज्यादा छोटी, बल्कि बहुत ही ज्यादा मुलायम और एक साइज की। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये तमाम बातें हो गई। उसके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सहाबा सबसे ज्यादा जिस चीज की तलब में रहते थे वो मेरे आका के पसीने की तलब होती थी। कि गर्मियों में उम्मे सुलैम कहती हैं कि मैं हुजूर के घर पर आने का इंतजार करती, दोपहर में मेरे आका आते, कभी मेरे घर सोते थे, हुजूर की पेशानी से कुछ बूंदें टपकती थी, मैं उसको शीशी में जमा कर लेती थी। हुजूर एक दिन बेदार हो गए, पूछा उम्मे सुलैम क्या कर रही हो? कहा या रसूल अल्लाह, इसको हम अतर के तौर पर जमा करते हैं और दुल्हनों को लगाते हैं और खुशबू के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारका में इतनी तेज खुशबू थी कि इमाम ने फरमाया है जिन दुल्हनों को हुजूर का पसीना लगाया गया था उनकी 7 पुश्तों तक उनकी औलाद में वो खुशबू आया करती थी। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इमाम अहले सुन्नत ने जो फरमाया है, सर ताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल, और मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। उस मुस्तफा करीम का तसव्वुर करो जो मैंने तुम्हें बताया। अब फिर आंखें बंद करके मेरे आका को तसव्वुर में जमाओ, फिर देखना तुम्हें मुस्कुराता हुआ चेहरा वो नजर जरूर आएगा। तुमको मैंने गुलाबी रंगत भी बताई, उनके रुखसारों की सुर्खी भी बताई, उनकी पेशानी भी बताया, उनके लबों की अंदाज भी बताया, उनकी दाढ़ी मुबारक भी बताया, उनका जुब्बा मुबारक भी बताया, उनका अमामा मुबारक भी बताया, उनके कान भी बताए, उनकी आंखें भी बताई, उनके हाथ भी बताए। बस मेरे अजीज हो तसव्वुर ये जमाओ। जाहिर सी बात है हम किसी से मोहब्बत करते हैं, आंख बंद करते हैं, उसके आने का इंतजार करते हैं, हमारी मोहब्बत हमारे आंखों के सामने आ जाती है। आज हम इस महफिल में जिससे मोहब्बत करते हैं, आंख बंद करो, तसव्वुर जमाओ, देखो कि वो आते हैं कि नहीं आते हैं।
کہو اتنا میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔